نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کی 2 تاریخ ہے، یعنی 2 دن پہلے یہ مہینہ شروع ہوا ہے اور اس مہینے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں اس مہینے کی، اور بہت ساری بدعات اور رسومات کو اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، چاند، سورج، تارے، ستارے، سیارے، شجر و حجر، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے زیادہ معزز مکرم بنایا۔ تو انسان کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جن کی انسان کو ضرورت پڑنے والی تھی، ساری چیزیں اللہ نے پہلے ہی تیار کر دی۔ جیسے کسی گھر میں مہمان آنے والے ہوں تو مہمان کے آنے سے پہلے ہی انتظام کیا جاتا ہے، تو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، معزز ہے، مکرم ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ساری چیزوں کا انتظام کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو اب ہم زمین کو ہی دیکھ لیں کہ زمین سے انسان کی کتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، کھانے پینے کی، اسی طریقے سے سونا چاندی، ڈیزل، پیٹرول، کپڑا وغیرہ ہے، اکثر ضرورتیں زمین سے انسان کی جڑی ہوئی ہے۔ اب ان تمام ضرورتوں میں ایک ضرورت تھی کہ انسان کے پاس میں وقت کا حساب ہونا چاہیے، زمانے کا، سال کا، مہینے کا کچھ حساب انسان کے پاس میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ایک سسٹم بنایا، اس کا بھی اللہ رب العزت نے قانون بنایا۔ تو کیلنڈر جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کیلنڈر سورج کو سامنے رکھ کر کے تیار کیا گیا، اور ایک کیلنڈر چاند کو سامنے رکھ کر کے تیار کیا گیا، اور ایک کیلنڈر ستاروں کو سامنے رکھ کر کے تیار کیا گیا۔ تو سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر تیار کیا گیا اس میں بہت سارے کیلنڈر تھے دنیا کے اندر، لیکن سب سے زیادہ جو معروف و مشہور ہوا اور لوگوں نے اسے قبول کیا، لوگوں میں چلا، وہ یہی کیلنڈر ہے جس کو کہا جاتا ہے عیسوی کیلنڈر۔ جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو کیلنڈر ہے یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو کیلنڈر ہے وہ قمری کیلنڈر کہلایا جاتا ہے، ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کیلنڈر کو اللہ رب العزت نے بنایا، خود اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے اللہ رب العزت نے اس کیلنڈر کو، اور کیلنڈر میں 12 مہینے اللہ رب العزت نے بنائے۔ تو اس 12 مہینے سے، اس آیت سے، جو عرب کے زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینے کے ساتھ ساتھ 15 دن بھی ہوتے ہیں، اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، رد کر دیا۔ چونکہ عرب کا جو قبیلے تھے، عرب لوگ جو تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ سال میں 12 مہینے بھی مانتے تھے اور 12 مہینے کے ساتھ ساتھ 15 دن بھی مانتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سال میں جو ہے 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینے کے ساتھ 15 دن بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ ایسا کیا کرتے تھے عرب لوگ، تو کیا ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو احکامات لے کر کے بھیجے ہیں تو اس میں گڑبڑ ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے اندر ادا کیا جائے گا، روزے جو ہیں فلاں مہینے کے اندر رکھے جائیں گے۔ اب وہ مہینے میں کیا کیا کرتے تھے، سال میں 12 مہینے مان رہے ہیں اور 15 دن اور اس کے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں، تو عبادتیں جو ہے اپنے وقت سے ہٹ جایا کرتی تھی، مقدم اور مؤخر ہو جایا کرتی تھی، آگے اور پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے قانون بنا دیا کہ سال میں صرف 12 مہینے ہیں، اوپر کے جو 15 دن ہیں یہ سال کے اندر شمار نہیں ہوں گے۔ اب ان 12 مہینوں کے اندر، عربی کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر ان میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام، قابل قدر والے مہینے ہیں۔ اب 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ 7واں مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ جیسے نومبر، دسمبر، جنوری، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 7واں مہینہ ہوتا ہے
جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ہے کہ ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ حرمت والے 3 مہینے ایک ساتھ ہے، لگاتار ہے. اور 7واں جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، وہ بھی حرمت والا ہے، وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے. عرب لوگ بھی جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا اس کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، لوٹ پاٹ کرنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن عرب کے جو چند قبائل ایسے تھے، ان کا جو دار و مدار تھا کھانے کا، جو معاش ان کا چلتا تھا وہ لوٹ پاٹ پر چلتا تھا. ان کا جو کام کاروبار تھا وہ لوٹنے سے چلتا تھا. کھانا پینا جو چلتا تھا وہ لوٹنے کی وجہ سے چلتا تھا. وہ قبیلوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا. اب چونکہ 3 مہینے جو ہیں لگاتار ہے، ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہے. ایک مہینہ ہو تو آدمی جو ہے اس کا انتظام بھی کر لیتا ہے کھانے پینے کا، لیکن 3 مہینے لگاتار تھے تو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم اس کو ذی قاعدہ کا مہینہ تو مان رہے ہیں، لیکن اگلا جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ کا مہینہ، ہم اس کو ذی الحجہ کا مہینہ نہیں مانیں گے، ہم اس کو دوسرا مہینہ مانیں گے، ہم اس کو سفر کا مہینہ مان لیں گے. جیسے اب اگلا مہینہ جو آنے والا ہے فروری کا مہینہ آنے والا ہے، ہم کیا کہیں؟ ہم اس کو فروری کا مہینہ نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اس کو مارچ کا یا اپریل کا دوسرا مہینہ مان لیں گے. اور جب موسم ٹھیک ہوگا تو ہم اس کو فروری کا مہینہ مان لیں گے. تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں بھی یہی ہوتا تھا، عبادتیں جو ہیں جیسے ذی الحجہ کے مہینے میں حج کیا جائے گا تو عبادتیں جو ہیں یہ آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی. اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ جو تم مہینوں کو آگے پیچھے کر رہے ہو لوٹ پاٹ کی وجہ سے، کہ 3 مہینے کے اندر ہم لوٹ پاٹ نہیں کر سکتے، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، تو ہم 1 مہینے کو آگے اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں، 1 مہینے کو دوسرے مہینے کو وہاں لے آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا، یہ تو تم کو ظلم کے اندر اور زیادتی کرے گا جو یہ کام تم کرنے والے ہو. تو بہرحال مہینے سال کے اندر جو ہیں وہ 12 مہینے ہوتے ہیں. ان مہینوں کے اندر 4 مہینے قابل احترام والے ہیں، قابل قدر والے ہیں. جیسے ہی رجب کا، یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے ابھی 2 دن پہلے شروع ہوا، جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، رجب کا چاند نظر آ جاتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں، یعنی اگلا مہینہ جو آنے والا ہے جس میں شب برات ہوتی ہے، شعبان کا مہینہ، تو آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا. تو اس دعا کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس مہینے کی فضیلت، کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، بس یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے میں عبادتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھوڑے سے روزے کی کثرت بڑھا دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے صحابہ بھی ہیں جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس مہینے کی کچھ خرافات بھی ہیں، بدعات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں. جیسے اس مہینے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر فلاں دن روزہ رکھیں گے تو کئی روزوں کا ثواب ملے گا، یا اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں دعا پڑھنی چاہیے. چونکہ آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں کہ بھائی یہ دعا پڑھیں گے تو ایسا ہوگا، یہ دعا پڑھیں گے تو ایسا ہوگا. ایسی کوئی دعا اس مہینے کے اندر نہیں ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس مہینے کے اندر صلاۃ الام داؤد ایک نماز ہوتی ہے، 17 رجب کو اس نماز کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اگر یہ نماز پڑھیں گے تو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، بہت زیادہ نمازوں کا ثواب ملے گا. تو ایسی کوئی نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک نماز ہے صلاۃ الرغائب، جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ اثنا عشریہ، یعنی اس میں 12 رکعت پڑھنی ہوتی ہے. ایسا بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز صلاۃ اثنا عشریہ نماز ہے، 12 رکعت پڑھیں گے تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے 22 رجب کو جو ہے وہ کنڈے بھرے جاتے ہیں. اب کنڈے بھرے جاتے ہیں، اگر آپ جو لوگ کنڈے بھرتے ہیں اگر ان سے معلوم کیا جائے بھائی اس کی حقیقت کیا ہے، تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بس وہ کہتے ہیں ہم تو یہ دیکھا دیکھی چلی آ رہی ہے، ہمارے جو بوڑھے لوگ تھے وہ بھی بھرا کرتے تھے، ہم بھی بھرتے ہیں. جبکہ دیکھا دیکھی شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے. ہم کہیں سے اگر کپڑا بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، اچھے سے تحقیق کرتے ہیں کہ اس طرح کا کپڑا ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی سامان ہے ہم اس میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے ہم اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں کرتے. جیسے ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، جب نیا مسلمان ہوا تو وہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا، پہلی بار جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا. اب اس نے دیکھا پیچھے جو ہیں بچے دنگا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا مکی دے رہے ہیں، بڑے بھی ان کے ساتھ میں کچھ لگے ہوئے. اب وہ نماز پڑھ کر کے چلا گیا. جب اگلا ہفتہ ہوا، اگلا جمعہ آیا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے بھی دھکا مکی شروع کر دی بچوں کے اور بڑوں کے ساتھ میں.
اور اس نے اس طریقے سے دھکا دیا کہ امام صاحب تک کو گرا دیا۔ تو جب نماز پوری ہوئی لوگوں نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی تم نے اس طریقے سے دھکا کیوں دیا، تو اس نے بتایا کہ میں تو پچھلے ہفتے آیا تھا، چونکہ میں نیا مسلمان تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، میں نے سوچا شاید دین کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی دیکھا دیکھی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں تو ہمیں بھی کنڈے بھرنے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تبارک کی روٹی بنائی جاتی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے، جو سورہ تبارک الذی ہے 29ویں پارے کی شروع کی صورت ہے، ایک روٹی بنائی جاتی ہے اور تقریباً 41 مرتبہ اس پر جو ہے سورہ تبارک الذی پڑھ کر کے دم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے کام کاروبار کے اندر برکتیں ہوگی اور عمر کے اندر بھی برکتیں ہوگی۔ تو ایسی کوئی روٹی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کام کاروبار کے اندر برکتیں ہوں یا عمر کے اندر برکتیں ہوں، ایسی کوئی روٹی نہیں ہے، سیدھی سادی روٹی جو ہم کھاتے ہیں بس وہی روٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دین کے اندر زیادتی کرے گا، جو چیز مجھ سے ثابت نہیں، میرے صحابہ سے ثابت نہیں، وہ ان چیزوں پر عمل کرے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو بدعۃ ضلالہ، کہ وہ گمراہی کے اندر ہے، اور کیا فرمایا وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر گمراہی جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر ہم اس طریقے کے کام کریں گے، کنڈے بھریں گے، اسی طریقے سے 27 رجب کو ہم روزہ رکھیں گے کہ 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، تبارک کی روٹی بنائیں گے، صدقہ خیرات ہم اس نیت سے کریں گے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ملے گا، یا اس مہینے کے اندر ہم عمرے کے لیے جائیں گے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعت ہیں اور ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔